Islamic scholar Mufti Muhammad Yusuf Tabi Hafizahullah Ta'ala, Fazil Madina University. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. محترم سامعین اور سامعات، ساری کی ساری عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور ایمان والوں کی ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. جتنا قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی قریب ہوگا اتنا زیادہ معزز ہوگا، جتنا اللہ تعالیٰ سے دور ہوگا اتنا وہ ذلیل ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اللہ کے خوف سے، تقوی سے، للہیت سے، پرہیزگاری سے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے. تو لہذا جو زیادہ قریب آئے گا وہ زیادہ متقی ہوگا اور وہی زیادہ معزز ہوگا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کی چابیاں لینے گئے تو اکیلے ساتھ ایک غلام لیا اور ایک سواری لے لی. یہ ان کا پروٹوکول کا اسکواڈ تھا، ایک غلام اور ایک سواری. اپنے گھر میں مدینہ میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیکیورٹی کا انتظام نہ بھی کریں تو دشمن اپنے علاقے میں دبکا ہوا تھا، دشمن اپنے علاقے میں دبکا ہوا تھا تو کوئی حرج نہیں. لیکن اپنے علاقے سے باہر نکل رہے ہیں اور وہاں بھی انہوں نے کوئی لمبا چوڑا انتظام نہیں لیا. اور ان کی سیکیورٹی اللہ کے فضل کے بعد یہ تھی کہ کسی کو معلوم نہیں کہ کون جا رہا ہے. تو ابو عبیدہ بن جراح اس علاقے کو فتح کر کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی استقبال کے لیے باہر نکلے ہوئے تھے. تو انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت تو لمبا سفر تقریباً 1450 کلومیٹر کا سفر ہے مکہ سے، اور یہاں سے آپ تھوڑا کم کر لو، 1000 کلومیٹر تو ہوگا ہی نا مدینہ سے. 1000 کلومیٹر کا سفر، وہ بھی اونٹ پر، اور راستے میں بارش بھی ہو گئی تو جانور کا پسینہ، پھر اپنا پسینہ، پھر غبار، پھر جب پیدل چلنے کی باری آتی تو نیچے سے کیچڑ. تو ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں جی آپ جلدی جلدی کپڑے تبدیل کریں، نہائیں، ہم بڑے شاہانہ انداز سے جائیں گے، عیسائی ہمارا انتظار میں ہیں. تو فرمانے لگے تم نے ہماری عزت ان کپڑوں میں اور شاہانہ انداز میں سمجھی ہوئی ہے. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک دفعہ بازار سے گزرے تو وہاں پہ ایک ریشمی لباس بک رہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے حضرت آپ یہ خرید لیں، کبھی کوئی باہر سے وفد آتے ہیں تو ان کو ملنے کے لیے آپ یہ پہن لیا کریں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر یہی باب بنایا ہے کہ وفد کے لیے اسپیشل لباس پہننا، اچھا لباس پہننا باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے. اب یہ عہد نبوت کی بات ہے اور یہ حضرت عمر بن خطاب کے اپنے دور کی بات ہے. فرق اتنا ہے کہ یہاں جن کو ملنے جا رہے ہیں وہ مغلوب عیسائی ہیں، ان کو اسلام نے ذلیل کیا ہے، ان کو ملنا ہے. اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں وہ
اسلام لانا چاہتے ہیں یا اسلام لا چکے ہیں، تو یہ ان کے متواتر مارکوں کے بعد مغلوب ہو چکے ہیں، ان کو ملنے کے لیے ہم کیوں بہت بڑا اہتمام کریں؟ تو فرمانے لگے انا كنا اضل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، ہم ذلیل قوم تھے، اللہ نے ہمیں اسلام کے ساتھ عزت دی۔ ومن ابتغى العزة في غيره اذله اللہ، جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں عزت تلاش کرے گا اللہ اس کو ذلیل کرے گا۔ تو عزت اسلام میں ہے۔ جو شخص مسلمان ہو کر اسلام کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے اس کو مسلمان نہیں ہونا چاہیے۔ وہ چھپتا پھرتا ہے کافروں کے سامنے، وہ ذلیل بنا ہوا ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کو سینہ چوڑا کر کے اپنے اسلام پر فخر کرنا چاہیے، الحمدللہ میں مسلمان ہوں، کیونکہ عزت اللہ کی، اس کے رسول کی اور مومنوں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ساری کائنات سے زیادہ ہے، اور یہ کب ہوئی؟ جب ان پر قرآن نازل ہوا۔ قرآن نازل ہونے سے پہلے آپ کا تعارف یہ تھا کہ آپ ایک نیک پاک ہاشمی قریشی خاندان کا نوجوان ہے اور صادق اور امین ہے، اور کچھ بول سکتے ہیں آپ؟ لیکن قرآن نازل ہونے کے بعد آپ کا تعارف یہ ہوا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ سید ولد آدم ہیں، آپ سید المرسلین ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، اور آپ وہ ہیں کہ جن جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ ساری فضیلتیں قرآن حکیم سے آئی ہیں۔ قرآن رب ذوالجلال کی کتاب ہے، قرآن رب ذوالجلال کے بولے ہوئے بول ہیں، اس کی کلام ہے، اور کسی کلام کی اہمیت اتنی ہوتی ہے جتنی بولنے والے کی ہوتی ہے۔ آپ نے ابھی مسجد بنائی ہے، مکمل ہونے جا رہی ہے، میں کہتا ہوں اس کو گرا کر دوبارہ بناؤ، بناؤ گے؟ ہاں۔ اور اگر وزیر اعظم کہہ دے کہ اس کو گرانا ہے اور دوبارہ بنانا ہے، پھر بنے گی نہیں بنے گی؟ بات تو وہی ہے، گرانا ہے اور بنانا ہے، مگر میری بات کی اہمیت اتنی ہے جتنی میری اہمیت ہے، اور اس کی بات کی اتنی اہمیت ہے جتنی اس کی اہمیت ہے۔ جملہ ایک ہے، جملہ ایک ہے، بندے مختلف ہیں۔ تو اگر وہی جملہ وزیر اعظم یا صدر یا کوئی اور کہتا ہے تو اس کی اہمیت اس کے مطابق ہو جاتی ہے۔ تو پھر عزیز بھائیو، الف لام میم عین سین کاف الف لام را، حروف تو سارے وہی ہیں، ابجد تو سارے وہی ہیں، جس سے ہم اردو بولتے ہیں، جس سے ہم عربی بولتے ہیں، لیکن جب وہ قرآن رب کی کلام ٹھہرا تو پھر اس کی اتنی اہمیت ہے جتنی رب کی اہمیت ہے، پھر اس کا اتنا وقار ہے جتنا رب ذوالجلال کا وقار ہے، کیونکہ وہ اس کی بات ہے۔ بات ذات کے تابع ہوتی ہے، جتنی اعلیٰ ذات ہوگی اتنی اعلیٰ اس کی بات ہوگی، جتنی نیچ ذات ہوگی اتنی نیچ اس کی بات ہوگی۔ بات جتنی بھی اچھی ہو لوگ تو کہیں گے کہ اس بندے کا کیا ہے۔ تو رب ذوالجلال والاکرام خالق ہے، باقی ساری کائنات مخلوق ہے، تو یہ قرآن اس کے بولے ہوئے بول ہیں، اس لیے اس کی اتنی اہمیت ہے جتنی رب ذوالجلال کی اہمیت ہے، اس کی اتنی عظمت ہے جتنی اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحلفوا بآبائکم ولا بأمہاتکم، اپنے ماؤں باپوں کی قسمیں نہ اٹھایا کرو
من کان حالفا فلیحلف باللہ، جس نے قسم اٹھانی ہو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا سکتا ہے، اور کسی کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے۔ اور قرآن کی قسم اٹھانا ساری امت کا اتفاق ہے کہ جائز ہے، اس لیے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، خالق کی صفت ہے۔ مخلوق کی قسم اٹھانا جائز نہیں، خالق کی ذات، اس کے نام اور اس کے اوصاف، ان کی قسم اٹھانا جائز ہے، اس لیے قرآن حکیم کی قسم جائز ہے، مخلوق کی قسم جائز نہیں ہے۔ مخلوق کی قسم اٹھانا شرک ہے، کیونکہ جس بات کی قسم اٹھائی جاتی ہے، قسم اٹھانا اس کی تعظیم کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جتنی تعظیم کسی اور کی جائے تو یہ جائز نہیں ہے۔ کعبہ کی قسم اٹھانا منع کر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کعبہ کی رب کی قسم ہو سکتی ہے، کعبہ کی نہیں ہو سکتی۔ مخلوق کی قسم نہیں، خالق یا اس کے اوصاف کی قسم ہو سکتی ہے، اور کلام رب کا وصف ہے، رب کی بات ہے، اس لیے اس کی قسم اٹھانا جائز ہے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یا اس کے اوصاف کی قسم جھوٹی اٹھاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت والے دن جائے گا، رب ذوالجلال اس پر شدید ناراض ہوگا۔ دوسری روایت میں فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو واجب کر دے گا اور جنت کو حرام کر دے گا۔ جو جھوٹی قسم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ کی یا اس کے اوصاف کی۔ تو قرآن حکیم یہ رب ذوالجلال کی کلام ہے، یہ اس کی اہمیت ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے، یہ اس کے دل کے تقوی اور الہیت کی نشانی ہے۔ اس لیے جو جانور کعبۃ اللہ میں کٹنے کے لیے جاتے ہیں ان کی تعظیم ہوتی ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، بیت اللہ، وہاں پہ مقام ابراہیم، وہاں پہ جو مقدس مقامات ہیں ان کی تعظیم ہوتی ہے۔ ان سب سے زیادہ اہم چیز وہ اللہ کی کتاب ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، جس میں کسی قسم کی رخنہ اندازی، کوئی اضافہ، کوئی پچر نہیں لگ سکتی۔ رب ذوالجلال والاکرام نے وہ کلام بھیجا جبریل امین کے ذریعے رسول امین پر، اور انہوں نے صحابہ کرام کو سنایا اور انہوں نے ہم تک روایت کیا راویوں کے ذریعے۔ پورا سلسلہ ہی سنہری سلسلہ ہے، اس میں نہ کسی قسم کا کوئی اضافہ کیا گیا ہے، نہ کسی قسم کی کوئی کمی کی گئی ہے۔ انجیلیں 4 ہیں، رب نے ایک نازل کی تھی، اب 4 ہیں، چاروں کا آپس میں اختلاف ہے۔ ان کے اعداد، ان میں جو شماریات بیان ہوئے ہیں ان کا بھی بہت اختلاف ہے، لیکن قرآن حکیم مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک کہیں بھی چھپے گا، اس قرآن کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نہ جب نازل ہوا اس وقت اختلاف تھا، اور نہ ہم تک پہنچنے تک اس میں کوئی اختلاف ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اگر آپ میں کوئی ریسرچر بیٹھا ہوا ہے، اگر کوئی ایم فل پی ایچ ڈی کا سٹوڈنٹ بیٹھا ہوا ہے، اگر کوئی کتابوں کی تالیف کا ذوق رکھتا ہے تو اس کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ معلومات کو جمع کیا جاتا ہے، ان کی پھر ترتیب لگائی جاتی ہے، ان کے باب بنائے جاتے ہیں، چیپٹر، پھر سب چیپٹر، اس کی ہیڈنگ لگائی جاتی ہے، پھر سب ہیڈنگ لگائی جاتی ہے، تب جا کر وہ کتاب مکمل ہوتی ہے۔ قربان جاؤں 23 سال میں قرآن نازل ہوا،
لوگوں کی طبیعت اور ضرورت کے مطابق نازل ہوا، اور کہیں نہیں لکھا گیا، مطلب کتابی شکل میں لکھا کہا جاتا تھا۔ کچھ لوگ تو زبانی یاد کر لیتے، کچھ چمڑے کا ٹکڑا مل گیا اس پر لکھ لیا، کھجور کے پتے کی چوڑائی پر لکھ لیا، حلال جانور کے کندھے کی چوڑی ہڈی پر لکھ لیا۔ آپ نے کبھی قصاب کو دیکھا ہے کندھے کی ہڈی نکال کر پھینک دیتا ہے؟ دیکھا کبھی؟ مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت سے یہ رواج چلا آتا ہے کہ یہ ہڈی لکھنے کے کام آتی تھی، اس لیے اس کو اس وقت سے نکال دیا جاتا تھا۔ اور جب ان کو ملایا، آپ فرماتے یہ آیتیں فلاں سورت کے فلاں آیت کے آگے لکھ دو، ان آیتوں کو فلاں آیت کے پیچھے لکھ دو، وہ لکھتے چلے جاتے، اور جب جوڑا گیا تو بہترین ترتیب والا بہترین کتاب اللہ تعالیٰ کی سامنے آ گئی۔ 23 سال میں مختلف ٹکڑوں میں نازل ہونے والا، جب اس کو جوڑا گیا تو اس کی بہترین ترتیب ہے۔ مفسرین نے محنت کی ہے، پچھلی آیت کا اگلی آیت سے اور اگلی آیت کا پچھلی آیت سے تعلق کیا ہے، اور صورتوں کا صورتوں سے تعلق کیا ہے، اور بڑے بڑے نقطے بیان کیے ہیں، جبکہ یہ نازل ہوا ہے ٹکڑوں کی شکل میں۔ کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں، اور ہم تک پہنچنے تک بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، اور قیامت تک بھی اس میں کوئی اختلاف نہیں آئے گا۔ اور یہ بھی سن لو، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن کو نہیں کہا بلکہ ذکر کو کہا، ہم نے ذکر نازل کیا ہے، اور سنت مصطفیٰ بھی ذکر ہے اور قرآن حکیم بھی ذکر ہے۔ چہرہ انور ایک ہے، انہی ہونٹوں سے آیتیں صادر ہوئی ہیں، انہی ہونٹوں سے حدیث مصطفیٰ نکلی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے پہنچانے والے راوی بھی سیم ہیں، وہی راوی قرآن کی آیتیں روایت کرتے ہیں، وہی راوی تقریباً احادیث نبویہ بیان کرتے ہیں، آگے پہنچاتے ہیں۔ قرآن بھی روایتوں کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اس کی سندیں ہیں، اس میں راوی ہیں، اور سنت مصطفیٰ بھی سندوں اور روایتوں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا ہے، اس کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا ہے۔ مختلف زمانوں میں قرآن بنانے کی کوششیں ہوئیں، اور علماء نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا۔ مختلف زمانوں میں احادیث بنانے کی کوششیں ہوئیں، علماء نے اس کی بھی چھانٹی کر کے الگ الگ کر دیا، اور اس میں جو کمزوریاں تھیں، راویوں کی، روایت کی، انقطاع کی، شذوذ کی، ان کی وضاحت فرما دی۔ تو یہ قرآن حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ بولنے والی کتاب ہے، یہ سننے والی کتاب ہے، یہ شکایتیں کرنے والی کتاب ہے، یہ سفارشیں کرنے والی کتاب ہے۔ رب ذوالجلال اس کی سفارش بھی قبول کرتا ہے، رب ذوالجلال اس کی شکایت بھی قبول کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص قرآن پڑھتا رہا ہوگا، خصوصاً سورہ ملک پڑھتا رہا ہوگا، یہ سورت قبر کے اندھیرے میں پڑھنے والے کی سفارش کرے گی۔ اور جو شخص قرآن پڑھتا رہا ہوگا، بقرہ اور آل عمران پڑھتا رہا ہوگا، دنیا دھوپ میں ہوگی، سورج 1 میل پر ہوگا، پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، کہیں کوئی سایہ نظر نہیں آئے گا رب کے سائے کے سوا، اللہ کے عرش کے سائے کے سوا، اور یہ صورتیں پڑھنے والے کے اوپر بادل بن کر سایہ کریں گی۔ جدھر جدھر جائے گا وہیں وہیں ساتھ ساتھ جائیں گے۔ 50,000 سال اس پر سایہ رہے گا۔ 50 سالہ زندگی میں یہ قرآن کے سائے میں زندگی گزارتا تھا،
اور 50,000 سال کی زندگی میں بھی قرآن کے سائے میں ہی ہوگا. اور جو 50 سالہ زندگی میں قرآن کے سائے میں نہیں ہے وہ 50,000 سال بھی قرآن کے سائے سے محروم ہو جائے گا. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس قرآن پڑھنے والے کی سوال جواب کی باری آئے گی فلاں بن فلاں تیرا حساب ہوگا. اللہ اکبر. کئی لوگ ہیں اور جب ان کا محاسبہ کیا جاتا ہے تو وہ قانون ہی بدل دیتے ہیں. ہاں نا, معلوم وہ حساب کی باری نہیں آتی, قانون ہی بدل دیتے ہیں. قیامت والے دن رب ذوالجلال کا یہ قرآن جو بادل بن کر سایہ کر رہا تھا وہ اس کا سفارشی بن جائے گا. رب ذوالجلال سے کہے گا, یہ صورتیں کہیں گی یا اللہ اگر ہم تیرے قرآن کا حصہ ہیں تو ہم اس شخص کو آگ میں نہیں جانے دیں گے. قرآن کہے گا میں اس کی روٹی اور اس کی نیند کم کر دیتا تھا, میری وجہ سے روٹی نہیں کھاتا تھا, میری وجہ سے نیند نہیں پوری کرتا تھا, رات کے اندھیروں میں بھی دن کے وقت بھی مجھے پڑھا کرتا تھا. آج ہم اپنی وفا کا اظہار کریں گے اور اس کا حساب نہیں ہونے دیں گے, اس کو آگ میں نہیں جانے دیں گے. سفارش چھوٹا لفظ ہے. سفارش میں کیا ہوتا ہے جی برائے مہربانی میرا موکل یہ کہتا ہے, اس کا یہ موقف ہے اور یہ وہ کہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو حاجان عن صاحبہما, یہ صورتیں باقاعدہ رب سے جھگڑا کریں گی اس بندے کے لیے جو ان کو پڑھتا رہا ہوگا. اللہ کے پاس تو جھگڑے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے نا. لا یشفع عندہ الا باذنہ, لیکن یہ سارے قاعدے رب کی مخلوق کے ہیں. قرآن رب کی صفت ہے اور وہ شخص کا سفارشی بن جائے گا. جس کا سفارشی قرآن بن گیا اسی کا سفارشی صاحب قرآن محمد مصطفیٰ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی شفاعت ہوگی. لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے بھی, حساب کتاب شروع کروانے کے لیے بھی, جہنم میں جانے کے بعد ان کا دورانیہ کم کرنے کے لیے بھی, جنت میں جانے کے بعد ان کے درجے بلند کرنے کے لیے بھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سفارش ہے یہ بھی اس کو نصیب ہوگی جس کا قرآن ساتھی ہوگا. القرآن حجت لک او علیک, قرآن یہ تیرے حق میں بولے گا, یہ تیرے خلاف بولے گا, یہ غیر جانبدار نہیں رہے گا. اپنے آپ سے پوچھو کیا بنے گا. ابھی شعبان آنے جا رہا ہے, رجب آ گیا, پھر رمضان آ جانا ہے, تو تقریباً 10 مہینے پچھلے رمضان کو گزر گئے ہیں. اپنے آپ سے پوچھو کس نے ایک دفعہ قرآن ختم کیا ہے؟ ایک دفعہ. کون ہے جو دن میں ایک دفعہ قرآن کو ہاتھ لگاتا ہے, کھولتا ہے اس کو؟ اگر آج تک جو پچھلے 10 مہینوں میں دنیا میں مر گئی ہے, فوت ہو گئی ہے, اگر آج وہ زندہ ہوتے, ان کو میں پوچھتا تو جو ریشو آپ میں ہے قرآن پڑھنے والوں کی اتنے کی لوگ ان میں ہوتے, اور وہ دنیا سے جا چکے ہیں, اور وہ ان کے بھی 99-98% قرآن پڑھے بغیر جا چکے ہیں. کیا بنے گا؟ اگر قرآن تیرے خلاف ہوا تو صاحب قرآن بھی تیرے خلاف ہوگا. پھر تیری سفارش نہیں, شفاعت نہیں, شکایت ہوگی. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, رسول کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ میری اس قوم نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, مطلب اب میں ان کی سفارش نہیں, شکایت کر رہا ہوں. کیا بنے گا؟
ہم تو دھڑا دھڑ گناہ کرتے جا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی اور ہم پار ہو جائیں گے، جنت کا دروازہ بند بھی ہوا تو اوپر سے پھینک دیں گے۔ بس آپ ان سے عشق کرتے ہو نا تو کافی ہے، اب کسی نیکی کی ضرورت نہیں، کسی گناہ سے بچنے کی ضرورت نہیں، بس ان کی سفارش ہوگی اور ہم پار ہو جائیں گے۔ کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے زیادہ حقدار ہیں یا صحابہ کرام زیادہ حقدار تھے؟ کیا وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے؟ انہوں نے کبھی قرآن نہیں پڑھا، کبھی گناہوں سے نہیں بچے، اس لیے کہ نبی ہمارے سفارش کریں گے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ ہم تو ساتھیوں کو اور اپنے آپ کو کہتے ہیں قرآن پڑھا کرو، تہجد پڑھا کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض ساتھیوں کو منع کیا کرتے تھے کہ اتنا زیادہ نہ پڑھا کرو۔ دو واقعات صحیح بخاری میں، ایک ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء سے لے کر فجر تک تہجد پڑھتے تھے اور روزانہ روزے رکھتے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو منع کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سادہ کا سلمان نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ دوسرا واقعہ عبداللہ بن عمر بن عاص کا ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے بیٹے کی شادی کی، میں بہو کو ملا، پوچھا بیٹے کیسی ہو اور یہ میرا بیٹا تیرے ساتھ کیسا ہے؟ تو کہنے لگی بہت نیک ہے۔ بولے کیا مطلب؟ کہنے لگی عشاء سے لے کر فجر تک تہجد میں کھڑا رہتا ہے اور پورا قرآن ایک رات میں پڑھ جاتا ہے، اور فجر سے لے کر مغرب تک روزہ چلتا ہے، یہی چلتا ہے روزانہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا، باقاعدہ ان کو کہا کہ نہیں، ایک دن میں قرآن نہیں، آپ ایک مہینے میں قرآن ختم کیا کرو۔ کہتا ہے جی میں زیادہ جلدی کر سکتا ہوں، طاقت میری زیادہ ہے۔ تو پھر ان کو تھوڑی چھوٹ دیتے رہے۔ 7 دن میں قرآن ختم کرنے پر انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں اس پر پہرا دوں گا۔ روزے فرمایا 3 روزے رکھا کرو مہینے میں، ایک نیکی کی 10 گنا ملتی ہے تو تیرے 30 ہو جائیں گے۔ کہا میری طاقت زیادہ ہے۔ فرمایا پھر 2 چھوڑ کر 1 رکھ لیا کرو۔ کہتا میری طاقت زیادہ افضل کی ہے۔ فرمایا 1 چھوڑ کر 1 رکھ لیا کرو۔ کہتا میری طاقت اس سے بھی افضل کی ہے۔ فرمایا اس سے افضل ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ رب نے ہمیں امت وسط بنایا ہے اور ہم بنتے ہیں انتہا پسند، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو انتہا پسندی سے منع فرما رہے ہیں۔ انتہا ہے نا کہ دلہن کو نہیں پوچھا اور ساری ساری رات قیام ہو رہا ہے، ہر روزانہ ہو رہا ہے عیدین کے سوا، آپ ان کو منع کر رہے ہیں۔ اور ہمارے ہاں کیا چلتا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھو نفلی روزہ آخری بار کب رکھا تھا، اپنے آپ سے پوچھو 10 مہینوں میں قرآن کتنی بار ختم کیا۔ اور یا یہ اینڈ ہے کہ بالکل سستی، بالکل کوتاہی، یا پھر یہ اینڈ ہے کہ جناب ہمارے جو پیر تھے نا، جو ہمارے امام تھے نا، وہ انہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی۔ لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ دونوں انتہائیں ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے متوسط امت بنایا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ تو عزیز بھائیو، قرآن سے دوستی لگائی، قبر میں بھی سفارشی ہوگا، حشر میں بھی سفارشی ہوگا، اور جنت میں پہنچو گے تو رب ذوالجلال فرمائے گا یہ لفٹ ہے، اس پہ بیٹھ جا، یہ اپنی سپیڈ سے چڑھتی جائے گی اور تو قرآن پڑھتا جا،
فإن منزلتک آخر آیت تقرؤها، تیری منزل وہاں ہوگی جہاں تیری آخری آیت ہوگی. اور سن، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جو سپیڈ تیرے قرآن کی دنیا میں تھی وہی یہاں چلے گی. اگر تو یعلمون اور تعلمون کے سوا سمجھ نہیں آتی کیا پڑھتا ہے تو اسی سپیڈ سے یہاں جاؤ گے. اور اگر تو تمام قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے تسلی کے ساتھ ہر حرف کو اس کا حق دیتے رہے ہو تو پھر اسی سپیڈ سے چڑھنا ہوگا. ظاہر سی بات ہے، جیسے ہمارے ہاں بعض لوگوں کی تراویحیں جلدی ختم ہو جاتی ہیں اور دوسروں کی لیٹ ختم ہوتی ہیں اور رکعات کی تعداد ایک ہی ہوتی ہے، ایسے ہی تیز پڑھنے والوں کی منزل جلدی آ جائے گی، اور جو تسلی کے ساتھ قواعد ضوابط کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ اور اونچا چلے جائیں گے. تو بھائیو، دنیا اور آخرت کی کامیابی، جہنم سے بچنا، جنت میں جانا، اس میں بھی اعلیٰ مقام پانا، ہر جگہ آپ کو قرآن نظر آتا ہے. ہر جگہ آپ کو قرآن نظر آتا ہے. یہ بولتا ہے، یہ سفارش کرتا ہے، القرآن حجت لک او علیک، یا یہ تیرے خلاف ہوگا یا تیرے حق میں ہوگا. اگر ہم قرآن کو اس کا حق دینے لگ جائیں، ہم قرآن کی حقیقی تعظیم شروع کر دیں، تو کسی کافر کو جرأت نہیں کہ وہ یہ کام کرے. اگر آپ اپنے بیٹے کی عزت کرتے ہیں تو پھر پڑوسی کو جرأت نہیں ہوتی کہ وہ اس کی بےزتی کرے. اور اگر آپ اپنے بیٹے کی کوئی توقیر عزت نہیں کرتے تو پھر لوگ بھی کوئی عزت نہیں کرتے. اور مسلمانوں، قرآن کو اس کا حق دو. کافر ان کا بس نہیں چلتا، وہ کیا کریں؟ وہ دیکھتے ہیں کہ قرآن تاثیر سے بھرا ہوا ہے، کوئی شخص کوئی آیت پڑھتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے. عجیب بات ہے. میں نے کبھی اسٹیٹس پہ کوئی آیت لگانی ہو تو میں سوچتا ہوں کہ کوئی ایسی آیت ہو کہ جو معاشرے کی اصلاح والی ہو، کوئی ایسی آیت ہو جس کا جو مضمون ایک ہی آیت میں مکمل ہو رہا ہو، تاکہ میں اسٹیٹس لگا دوں اپنے موبائل پر. لیکن میرے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ قرآن کہیں سے بھی لگا دو، اس کی اپنی تاثیر ہے. سبحان اللہ. ایک ایک عجیب کہانیاں ہیں. میں نے آپ کو شاید بتایا تھا کہ قرآن کہتا ہے او کبحر لجی یغشاہ موج او کبحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا. ان کے اعمال ان کے کام نہیں آئیں گے. ان کے اعمال ان سے اتنے دور ہیں جتنا ایک آدمی ڈائیور سمندر کے نیچے جاتا ہے اور 50-60 فٹ کے بعد اندھیرا ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر موجیں ہوں پہاڑوں جیسی، اور ان کے اوپر بھی بادل ہو، سورج نہ ہو، تو پھر کتنا اندھیرا ہوگا. فرمایا ڈائیور اپنا ہاتھ بھی نکالے تو اس کو نظر نہیں آتا. ایک ڈائیور یہ آیت پڑھ کے مسلمان ہو گیا. کہتا ہے جس نبی نے یہ کتاب لکھی ہے لگتا ہے وہ میری طرح کا وہ بھی ڈائیور ہی ہوگا، غوطہ خور ہی ہوگا. لوگوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر بھی سمندر کا نہیں کیا. تو کہنے لگا ایک سفر بھی نہیں کیا، اور اتنا پیارا نقشہ کھینچا ہے جو صرف وہ کھینچ سکتا ہے جو نیچے گیا ہو، اور کوئی نہیں کھینچ سکتا. تو اس کا صاف مطلب ہے کہ یہ کتاب ان کی نہیں ہے، ان کے رب کی کتاب ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. ایک ایک آیت سے اسلام نکلتا ہے. ایک سنگر مسلمان ہوا تو وہ آ کر کہتا ہے کہ یہ ایلاف قریش والی صورت میں پڑھ رہا ہوں، میری جو گوئیوں کے قاعدے ضابطے ہیں ان کے مطابق یہ آیت فٹ نہیں آ رہی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسے پڑھنی ہے. تو قاری صاحب نے 2 آیتیں ملا کر پڑھائیں.
لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ لِإِيلَافِ نِل نون کے نیچے کسرہ لگا کر، تو کہتا اب میری سر ٹھیک ہو گئی ہے، یہ قرآن ہمارے بھی قاعدے کے مطابق آسمان سے آیا نظر آتا ہے، موسیقی کے قاعدے کے مطابق بھی ہمیں پرفیکٹ نظر آتا ہے۔ ہر شخص کا اپنا اپنا ذوق ہے، وہ اپنے اپنے پیرامیٹر ہیں، اس کے ساتھ دیکھتے ہیں تو سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر آیت سے ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ کافر پریشان ہے۔ یہ قرآن جہاد کی تلقین کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جہاد کرتے ہیں، کافر بڑے پریشان ہیں اور ان کو کچھ اور نظر نہیں آتا، تو پھر وہ بیچارے قرآن کو پکڑ کے جلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ ان سب کو غارت کرے، اللہ ان پر لعنت فرمائے، اللہ اپنی قدرت کے عجائب ہمیں ان میں دکھا دے، نظر آ جائے کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ تو عزیز بھائیوں، باہر نکلو، اپنے وجود کے ساتھ ثابت کرو کہ ہم ان کے، یا اللہ ہم ان کے اس کام میں شریک نہیں، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارکے کے دوران قیدیوں کو قتل کر دیا۔ ان کو کہا کلمہ پڑھو، انہوں نے کہا جی ہم بے دین ہوتے ہیں۔ کہنا چاہتے تھے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، لیکن زمانے میں مشہور تھا کہ جو مسلمان ہوا یہ بے دین ہو گیا، پراپیگنڈا اتنا تھا کہ جو بھی مسلمان ہوتا لوگ کہتے یہ بے دین ہو گیا، تو انہوں نے سمجھا کہ مسلمان ہونے کے لیے بے دین کہنا پڑتا ہے۔ حضرت خالد نے کہا ہاں بتاؤ مسلمان ہوتے ہو؟ کہنے لگے جی ہم بے دین ہوتے ہیں۔ انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت آئی، آپ نے فرمایا خالد، جب ایک شک کا فائدہ ان کو مل سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے ان کی مراد یہ نہ ہو، تو نے ان کو کیوں کاٹا؟ اتنے ناراض ہوئے کہ فرمایا، حضرت خالد کہتے ہیں میں سوچنے لگ گیا کاش میں اس غلطی کے بعد مسلمان ہوا ہوتا اور اسلام لانے کے ساتھ پچھلی غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں، میری یہ بھی معاف ہو گئی ہوتی۔ اور اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، اور ہاتھ اٹھانے کے بعد فرماتے ہیں اللہم انی ابرأ الیک مما صنع خالد، یا اللہ گواہ ہو جا جو خالد نے غلطی کی ہے میں محمد اس میں شامل نہیں ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رب کو یہ بتانے کے لیے کہ جو ان کافروں نے قرآن جلایا ہے ہم اس میں شامل نہیں، ہم الٹا اس کی مخالفت میں آج آئے ہیں، یہ بتانا چاہیے۔ یہ ایمان کی حمیت اور غیرت کا مسئلہ ہے، قرآن کی عظمت اور اس کی حرمت کا مسئلہ ہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن عزیز بھائیوں اصل وجہ کیا ہے اس کو پکڑو۔ اگر غصہ نہ کرو تو ہمیں قرآن سے زیادہ عزیز اپنی زبان کے چسکے ہیں، اپنی آسائشیں ہیں۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت سے زیادہ عزیز یہ چیزیں۔ جب بھی کوئی مسئلہ ایسا پیدا ہوتا ہے، ایک شور اٹھتا ہے کافروں کی پروڈکٹ کی مخالفت کرو۔ اس وقت ملک کا بیڑا غرق معیشت کے حساب سے اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ امپورٹ بہت زیادہ ہے۔ کن چیزوں کی؟ کتوں کی خوراک بھی پاکستان میں، بلیوں کی خوراک بھی پاکستان میں امپورٹ ہو رہی ہے۔ امپورٹ زیادہ ہے، ایکسپورٹ کم ہے، معیشت ڈاؤن ہے۔ اور وہ امپورٹ کیوں چیزیں ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے نخرے ہیں۔ تقریباً آدھے سے زیادہ چیزیں جو امپورٹ ہوتی ہیں وہ نخرے والی ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جو نیسیسٹیز ہیں، ضروریات ہیں، ان کے علاوہ باقی سارے نخرے ہیں۔ ان کے لیے ہمیں پوچھا جاتا ہے جی آپ کہتے ہو جی ان کی پروڈکٹ کا انکار کرو، بائیکاٹ کرو، تو پھر کوئی متبادل دو نا۔ کیوں متبادل دیں تمہیں؟ یہودیوں کی پیپسی اور کولا کیوں متبادل دیں آپ کو؟ بیماری کا بھی کوئی متبادل ہوتا ہے کہ ہم تمہیں ایک اور بیماری لگا دیں؟ یہ تو بیماری ہے جو امت کو لگی ہوئی ہے۔
جب یہ نہیں تھی تو تم کیا پیتے تھے؟ جو پیتے تھے پیو، صرف اپنی لذت، منہ کا چسکا، اپنا معیار زندگی. ان مصیبتوں کی وجہ سے مسلمان جب یہ سوال کرتا ہے کہ مجھے متبادل دو، مجھے بہت غصہ آتا ہے کہ وہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کریں. آپ مجھے بتاؤ کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پر جان قربان کی یا نبی پر دین قربان کیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ بولو. دین پر نبی قربان ہوئے یا نبی پر دین قربان ہوا؟ ساری کائنات سے افضل ترین ذات کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس پر وہ بھی قربان ہے اس کا نام قرآن ہے. جس پر وہ بھی قربان ہے اس کا نام قرآن ہے. اور تو اپنے چسکے پورے کرتا ہے. او جی پھر گاڑیاں تم کیوں اس پہ کیوں بیٹھتے ہو؟ پیٹرول ملتا ہے، پاکستان کی کمپنیاں بھی پڑی ہوئی ہیں اور کافروں کی بھی ہیں. کبھی سوچا آپ نے کہ میں پاکستان کی کمپنی سے لیتا ہوں بھی ان سے نہیں لیتا؟ جس کا متبادل ہے صرف مجھے چپ کرانے کے لیے متبادل پوچھتے ہو. جن چیزوں کے بغیر تیرا گزارا چلتا ہے ان کو متبادل تلاش نہ کرو، ویسے چھوڑ دو. اور جس کا متبادل ہے وہ متبادل لے لو. اور جہاں کوئی 25-30% آپ مجبور ہیں تو اس کو ایک وقت تک کے لیے استعمال کر لو، کوئی بات نہیں. یعنی 70% بھی امپورٹ کم ہو جائے کافروں کی چیزوں کی تو کہاں بات جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور یہ صرف بات ہمیں یاد آتی ہے جب کوئی اس طرح کی بدمعاشی کرتے ہو. اس کو مستقل کیا جائے، مستقل ان چیزوں کو چھوڑ دیا جائے اور مستقل طور پر قرآن سے دوستی لگا لی جائے، مستقل طور پر قرآن کی تعلیمات پر عمل کیا جائے. آج ہمیں قرآن کی حفاظت کے لالے پڑے ہیں. رب کعبہ کی قسم ہے، قرآن تمہاری حفاظت کے نسخے بیان کرتا ہے. اس پر عمل کیا جائے تو تمہاری جانیں بھی بچتی ہیں، تمہاری عزت بچتی ہے، تمہارا مال بچتا ہے، تمہارا دین بچتا ہے، تمہارے ملک محفوظ ہوتے ہیں. قرآن تو تمہیں محفوظ کرتا ہے، تم اس کو کیا محفوظ کرو گے؟ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جو وہ کہتا ہے اس پر عمل کیا جائے، اس کو سمجھا جائے. 99% مسلمانوں کو قرآن کے الفابیٹس نہیں آتے. بولو غلط کہہ رہا ہوں؟ کیا آپ ہا اور ہا میں، صاد اور سین اور سا میں فرق جانتے ہیں؟ زال اور ضاد اور ضا میں فرق جانتے ہیں؟ حمزہ اور عین میں فرق جانتے ہیں؟ آپ کو الف با نہیں آتی، کس منہ سے کہتے ہو جی کافروں نے گستاخی کر دی؟ نہ تمہیں پڑھنا آئے اور نہ تم پڑھو، نہ سمجھو، نہ عمل کرو، اور یہ دعویٰ کرو کہ ہم مسلمان ہیں. ہم جب اس کی گستاخیاں بند کر دیں گے نا تو کافروں کو اس کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب ذوالجلال قرآن حکیم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، سینے کا نور بنا دے، غموں اور مصیبتوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے، ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی. یہ قرآن بیماریوں کی شفا ہے، یہ غم دور کر دیتا ہے، یہ مال اور پیسہ ہے، تیری معیشت، معاشرت، اقتصاد، سیاست، ہر چیز کے مسائل کا حل ہے. شرط یہ ہے کہ اس دوائی کو اس کے طریقے کے مطابق لیا جائے. اللہ تعالی عمل کی توفیق دے. واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا.